السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سورۃ الشمس یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 7 قسمیں کھا کر انسان کی کامیابی کے لیے ایک ایسا عمدہ اور ضابطہ اصول بیان فرمایا ہے کہ اگر ایک انسان اس اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس لامحدود زندگی میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے کہ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ ہماری زندگی سنور جائے، ہماری آخرت سنور جائے۔ تو آج سورۃ الشمس کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے لغوی معنی پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے سورۃ الشمس کے اندر کچھ ایسی آیات ہیں جن کی مرادیں بھی جاننا ضروری ہے، تو آج ان کی مرادیں بھی جانیں گے۔ آپ حضرات اخیر تک ویڈیوز میں بنے رہیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ شمس کے مطلب ہوتا ہے سورج، اور واو اور ضحا کے مطلب ہوتا ہے روشنی، اور ہا اس کی۔ تو قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، تو سورج کے ساتھ اس کی روشنی کو ذکر فرمایا ہے، یہ اس کے کامل و مکمل ہونے کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے اللہ نے آگے فرمایا والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے بعد آئے۔ تو قمر کے مطلب ہوتا ہے چاند، اذا جب، تلا کے مطلب بعد میں آنا، اور ہا مانے منس کے معنی اس کے، یعنی قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے بعد آئے۔ یہ نصف شب کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو چاند چھوٹا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے 14 دن میں وہ بڑا ہوتا ہے، اور 15ویں 16ویں اور 17ویں شب میں چاند بڑا ہوتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند فوراً طلوع ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ آگے فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور قسم ہے دین کی جب وہ اس کو روشن کر دے۔ نہار کے مطلب ہوتا ہے دن، اذا جب، جلا کے مطلب ہوتا ہے خوب روشن کر دینا، تو خوب روشن کر دے، اور ہا یعنی اس کو یعنی سورج کو، یعنی خوب روشن کر دے۔ آگے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور قسم ہے رات کی جب اس کو ڈھانک دے، اس کو مستور کر دے، اس کو چھپا دے۔ کہ لیل کے مطلب ہوتا ہے رات، اذا جب، یغشا کے مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، ڈھانک لینا، مستور کر دینا، یعنی سورج کی جو کرنیں ہیں، سورج کی جو روشنی ہے اس کو چھپا دے، اور ہا کے مطلب ہوگا اس کو۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے آسمان کی جس نے اس کو بنایا۔ سما کے مطلب ہوتا ہے آسمان، یہ سماوات سے ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سماوات قرآن میں پڑھتے ہیں تو اسی سے ہے سما، تو سما کے مطلب ہوتا ہے آسمان۔ واو اور ما یہ مصدریہ ہے، من کے معنی میں ہے، جس نے بنا کے مطلب ہوتا ہے بنانا، اور ہا اس کو یعنی اس کو، آسمان کو، کہ قسم ہے آسمان کی جس نے اس کو بنایا۔ اسی طریقے سے آگے اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور قسم ہے زمین کی جس نے اس کو بچھا دیا، جس نے اس کو پھیلایا۔ ارض کے مطلب ہوتا ہے زمین، واو اور ما من کے معنی میں، جس نے تحون سے ہے، جس کے مطلب ہوتا ہے بچھانا، پھیلانا، اور ہا کے مطلب ہوتا ہے اس کو یعنی زمین کو۔ اور آگے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے جان کی جس نے اس کو سنوار دیا، درست کر دیا، اچھا بنا دیا۔ کہ واو اور نفس کے مطلب ہوتا ہے جان، واو اور ما کہ جس نے، من کے معنی میں، سوا کے مطلب ہوتا ہے درست بنانا، اور ہا یعنی اس کو۔ تو وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، ان دونوں قسموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اپنا کھایا ہے اور اس کو مؤخر کیا ہے، یعنی
اپنے قسم کو مؤخر کیا اور اپنی مخلوقات کے قسم کو مقدم کیا، اس لیے کیوں ایسا کس لیے ہوا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دراصل مصنوع سے صانع پر دلیل ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، سورج ہے، چاند ہے، لیل و نہار ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہے، اور اس کا صانع کون ہے، یعنی بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو مخلوقات سے خالق کو پہچاننے کی دلیل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی قسم کو مقدم فرمایا اور اپنے قسم کو مؤخر فرمایا۔ اور آگے ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے جان کی اور جس نے اس کو درست بنایا۔ تو درست بنانے کا مطلب کیا ہے؟ درست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، انسان کو پیدا فرمایا، اور اس کے اعضاء کو، ان کے جوارح کو بہترین شکل میں بنایا۔ مثلا انسان کا چہرہ کو دیکھیے کہ انسان کے چہرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کو، ناک کو، منہ کو، کان کو بہترین جگہ میں سیٹ کر دیا۔ اسی طریقے سے انسان کے ہاتھ ہے، ان کی انگلیاں ہیں، انگلیوں کے پوروں ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین بنایا، اور ہاتھ کے اندر جوڑ رکھے ہیں جو اسپرنگ کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس نے اس کو درست بنایا۔ آگے اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اس نے ڈال دیا بد کرداری اور پرہیزگاری۔ فَأَلْهَمَ، فا کے مطلب ہو گیا پس، الہم ڈال دیا اس کو۔ فجور کے مطلب ہوتا ہے بد کرداری، گناہ، ارہا اس کو، واو اور تقوی کے مطلب ہوتا ہے ڈر، خوف، اور ہاں اس کو۔ تو پس اس نے ڈال دیا بد کرداری اور پرہیزگاری۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیا، انسان کو بنایا، اور انسان کو بنانے کے بعد اس کے اندر طاعت اور معصیت، یعنی گناہ اور نیکی، دونوں چیزوں کی صفت کو رکھ دیا، دونوں چیزوں کی استعداد رکھ دیا کہ انسان گناہ بھی کر سکتا ہے اور انسان نیکیاں بھی کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات دیے ہیں۔ تو اگر ایک انسان گناہ کو چنتا ہے، گناہ کو چوز کرتا ہے، تو اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی کو اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کے دلوں میں ڈال دیا کہ گناہ اور نیکی، تو انسان مجبور ہو گیا۔ مجبور نہیں، بلکہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیے ہیں، جو اس اختیارات کو انسان استعمال کرتا ہے۔ آگے فرمایا کامیابی کی جو دلیل ہے، جو اصول ہے، اس کو بیان فرمایا ہے قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو پاک کر لیا، یعنی جس نے اپنی نفس کو پاک کر لیا۔ تو زکا، قد کے مطلب ہو گیا یقیناً، اور افلح کہ کامیاب ہو گیا۔ افلح یہ فلاح سے ہے کہ فلاح کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہونا، تو اسی سے یہ لفظ ہے افلح، کامیاب ہو گیا۔ من وہ زکا کا مطلب ہوتا ہے پاک کر لینا اور درست کر لینا، اور ہاں اس کو یعنی نفس کو۔ تو اس میں اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا اصول بنایا کہ کامیابی کے لیے انسان کو اپنے نفس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ تو انسان اپنے نفس کو پاک کس طرح سے کرے گا؟ گناہوں سے بچے گا۔ اسی طریقے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔ اسی طریقے سے انسان اپنے نفس کو جتنے بھی اللہ کے منکرات ہیں ان چیزوں سے روکے گا، تو اس کا دل پاک ہو جائے گا۔ جب انسان کا دل پاک ہو جائے گا تو اس کی زندگی سنور جائے گی، دنیا میں بھی سنور جائے گی، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس لامحدود زندگی میں بھی اس کی زندگی سنور جائے گی۔
اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا بعثت اس دنیا میں انسان کے تزکیے کے لیے تھا، انسان کو پاک و صاف کرنے کے لیے تھا، جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری صورتوں میں جو آیات آئی ہیں وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کیجئے اور ان کو درست کیجئے، تو تزکیہ اسی سے ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور یقیناً نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو گڈھے میں ڈال دیا۔ وقد کے وا مطلب اور قد کے مطلب ہو گیا یقیناً، خوابہ نامراد ہونا، اور من کے مطلب جس نے دسا کے مطلب ہو گیا گڈھے میں ڈال دینا، کہ جس نے گڈھے میں ڈال دیا ہاں اس کو، یعنی اپنے نفس کو، یعنی جس نے اپنے نفس کو نہیں سنوارا ہو تو کیا ہوگا، وہ ناکام ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، اس کو ذکر فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ ایک حاملہ اٹھنی عطا فرمائی تھی، اس وقت جبکہ ان کی قوموں نے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس پہاڑ کے دامن سے ایک ایسی اٹھنی اپنے اللہ سے مانگے جو حاملہ ہو اور وہ بچہ جنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو سن لیا اور ان کو ایک حاملہ اٹھنی عطا فرمائی تھی، جو بعد میں آ کر بچہ جنی۔ لیکن کیا ہوا کہ پھر ان کے درمیان، یعنی قوم کے جانوروں کے درمیان اور اس اٹھنی کے درمیان باری تقسیم ہو گئی کہ ایک دن یہ اٹھنی پانی پیے گی اور ایک دن قوم کی جو بکریاں ہیں، قوم کے جو جانور ہیں، وہ لوگ پانی پئیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے برداشت نہیں کیا اور ان لوگوں نے اس اٹھنی کو مار دیا، تو اس کو اس آیات میں ذکر فرمایا کذبت ثمود بطغواها، کہ قوم سمود نے ان کو جھٹلایا اپنی سرکشی سے۔ کذبت یہ تکذیب سے ہے جس کے مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، اور سمود بتغوا، تغوا کے مطلب ہوتا ہے شرارت، اور ہاں مطلب اپنی شرارت سے ان کو جھٹلایا۔ اِذِ بعث اشقاها، جبکہ ان میں سے ایک بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، کہ اذ کے مطلب ہو گیا جب، اور انبعث کے مطلب ہوتا ہے اٹھ کھڑا ہونا، اور اشقا کے مطلب ہوتا ہے بدبخت، کہ ان میں سے ایک بدبخت کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد کیا کیا کہ اس اٹھنی کو مار دیا۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ مارنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو باخبر کیا تھا۔ اس کو اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، فقال اس نے کہا لهم ان لوگوں سے، رسول اللہ اللہ کے رسول، یعنی اللہ کے رسول سے مراد حضرت صالح علیہ السلام، ناقۃ اللہ، ناقہ کے مطلب ہوتا ہے اونٹنی، اور اللہ تو اللہ کی اونٹنی، وسقیاہا، واو اور سقیا کے مطلب ہوتا ہے باری، اور ہاں اس کی باری یعنی اس اونٹنی کی باری۔ تو ان لوگوں سے اللہ کے رسول نے اللہ کی اونٹنی اور اس کے باری سے باخبر کیا تھا، آگاہ کیا تھا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو پس ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور فَعَقَرُوهَا، اور ان کی ٹانگیں کاٹ دی اور ان کو مار دیا۔ فَكَذَّبُوا یہ تکذیب سے ہے، جھٹلانا، کہ ان لوگوں نے ان کو یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَعَقَرُوهَا، پس عقروها، ان کو ان کی ٹانگیں کاٹ دی اور ان کو مار دیا۔ ہاں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو فَدَمْدَمَ کہ ان پر ان کے رب ان کی گناہوں کی وجہ سے الٹ مارا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ فَسَوَّاهَا، پس ان کو برابر کر دیا۔ تو دمدمہ کے مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنا اور الٹ مارنا، اور علیہم کے مطلب ان پر، ربہم ان کا رب، اور بذنبہم تو ذنب کے مطلب ہوتا ہے گناہ، اور ہم تو ان کے گناہ،
اور فسوا کے مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، تو اللہ نے ان کو برابر کر دیا، یعنی اس طریقے سے ان کی لاشوں کو کر دیا کہ کوئی ان میں سے ایک باقی نہیں رہا اور کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہا۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ ڈرتا نہیں ہے اس کے انجام سے، اور وہ ڈرتا نہیں ہے اس کے انجام سے۔ واو اور لا نہیں، خاف ڈرتا ہے، عقبن کے مطلب ہوتا ہے انجام، اس کے پیچھے آنے سے، اور ہاں اس کے، تو اللہ تبارک و تعالی خوف نہیں کھاتا اس کے انجام سے۔ یعنی دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بادشاہ ہوتے ہیں اور کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو ان کو ڈر لگا ہوتا ہے کہ قوم ہمارے خلاف اٹھ نہ جائے، تو وہ ان کو ڈر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے ابھی بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کہیں پر آ جائے اور سب کے سب کو مار دے، پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تو یہ سورۃ الشمس کا ترجمہ، تفسیر اور اس کو لغوی معنی تھے، جسے آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔